اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہم ٹاپک سٹارٹ کریں گے وہ ہوگا اعراب۔ ابھی تک ہم نے دیکھا کہ ہم اسم کو جب بھی جج کریں گے تو ہم 4 پہلوؤں کے حساب سے جج کریں گے۔ نمبر 1، جنس، کہ جب بھی کسی اسم کو جج کرنا ہے کہ دیکھنا ہے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ پھر دوسری جو چیز ہم نے دیکھی وہ یہ دیکھی کہ عدد کیا ہوگا، آیا یہ جو اسم ہم آبزرو کر رہے ہیں، جس کو ہم انالیسس کر رہے ہیں جس اسم کا، وہ کیا ہے، آیا مفرد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے۔ اور تیسرا جس پہلو کے حساب سے آپ نے اسم کو جج کرنا ہوگا وہ ہوگا تعریف و تنکیر، وسعت کے لحاظ سے کہ آیا اسم معرفہ ہے یا اسم نکرہ ہے۔ یہاں تک ہم الحمدللہ پڑھ چکے تھے۔ اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہمارا ہے اعراب۔ یہ ہے تو بہت واسٹ، بہت ڈیپ اور بہت ہی مزے کا ٹاپک، لیکن انشاءاللہ ہم اس کو ہلکا سا ٹچ کریں گے، پھر انشاءاللہ آگے کے ٹاپکس میں نا یہ خود بخود کور ہوتا جائے گا انشاءاللہ۔ جو بھی ٹاپک ہم پڑھیں گے ساتھ ہی اس کا اعراب ضرور دیکھیں گے۔ اچھا، ہمارے ہاں ایک مسکنسپشن یہ پایا جاتا ہے کہ ہمیں جب کوئی کہتا ہے اعراب تو ہمارے ذہن میں آتا ہے زبر زیر پیش۔ جیسے اگر میں کہوں الحمد، اس کا اعراب بتائیں۔ الحمد، تو عموماً ہم پاکستانیوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ حمزہ پہ زبر ہے، لام پہ ساکن ہے، ہا پہ زبر ہے، میم پہ ساکن ہے اور دال پہ پیش ہے، یہ اعراب ہے۔ ایسا آتا ہے ہمارے ذہن میں؟ جی یہی آتا ہے، کیونکہ ہم اردو کا کام ایسے ہی تو کرتے تھے نا۔ ٹھیک ہے۔ اصل میں نا یہ ہوتی ہے حرکات یا یہ ہوتی ہے اشکال، ٹھیک ہے، ان کو یا تو حرکات کہا جاتا ہے یا اشکال کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے ان کو، زبر زیر پیش کو؟ حرکات یا اشکال، اشکال۔ ہاں جی، حرکات۔ حرکات یا اشکال کہا جاتا ہے۔ نبی فاطمہ یہ یاد رکھیے گا، آپ لوگوں کا نا ایک ٹیسٹ میں کوشچن بھی اس طرح کا آتا تھا، میرا خیال ہے شکیلی کچھ اس طرح کا آتا ہے کہ ہر شکیلی اس کو شکل دیں، تو پھر اس میں آپ نے نا زبر زیر پیش ڈالنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ڈفرینٹ طرح کے ورڈز دیے ہوئے ہوتے ہیں تو اس میں آپ نے زبر زیر پیش ڈالنے ہوتے ہیں، تو شکیلی شکل دیں اس کو۔ تو یہ جو زبر زیر پیش ہے یا تو یہ اس کو اشکال کہتے ہیں یا پھر اس کو حرکات کہتے ہیں، لیکن اعراب کہنا اس کو درست نہیں ہوگا، کیونکہ جو اعراب ہے وہ گرامیٹیکل ٹرم ہے، اور اس اعراب سے آپ کسی بھی اسم کا سٹیٹس معلوم کرتے ہیں۔ اعراب کا اصل مقصد کیا ہے؟ کوئی بھی اسم کا سٹیٹس کسی کا معلوم کرنا۔ سٹیٹس کسی کا معلوم، سٹیٹس جو ہاں معلوم جی، کرتے ہیں۔ بالکل۔ آپ جب جملہ پڑھتے ہیں آپ کو جملہ پڑھتے ہی معلوم پڑ جاتا ہے کہ اس اسم کا سٹیٹس کیا ہے اس کے اعراب سے، کہ آیا وہ اسم جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ اسم مبتدا ہے یا وہ اسم خبر ہے یا وہ اسم مضاف ہے یا وہ اسم مضاف الیہ ہے یا وہ اسم بدل ہے، ٹھیک ہے، یا وہ اسم حال ہے یا وہ اسم فاعل ہے یا وہ اسم مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسم کا سٹیٹس کہ وہ اسم اس وقت کیا ہے یہ کون بتاتا ہے ہمیں؟ اعراب۔ اعراب۔ اعراب بتاتا ہے۔ بیسیکلی اعراب کا جو ٹاپک ہے وہ اسم کے ٹاپک میں بھی ہم پڑھتے ہیں اور افعال کے ٹاپک میں بھی ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو اعراب کا ٹاپک ہے وہ اسم کے ٹاپک میں بھی آتا ہے اور افعال کے۔ اسم میں بھی اور افعال میں بھی۔ ہاں جی، اسم کے ٹاپک میں بھی آتا ہے اور افعال کے ٹاپک میں بھی آتا ہے۔ جب اسم کے ٹاپک میں آئے گا تو ہم کہیں گے یا تو اسم حالت رفع میں ہے یا حالت نصب میں ہے، اور تیسرا کیا حالت ہے؟ جر۔ جر میں ہے۔ ہاں، اسم المجرور یا حالت جر میں، ٹھیک ہے۔
اگر اسم ہوگا تو ہم نے 3 لحاظ سے دیکھنا ہے، یا تو اسم حالت رفع میں ہوگا، یا حالت نصب میں ہوگا، یا حالت جر میں ہوگا۔ ریپیٹ کریں۔ جب اسم کے ٹاپک میں آئے گا اعراب تو یا تو اسم حالت رفع میں ہوگا، یا نصب میں ہوگا، یا جر میں ہوگا۔ جر میں ہوگا۔ اگر افعال میں ہوگا تو جو فعل ہوگا وہ بھی اسی طرح یا تو حالت رفع میں ہوگا، یا حالت نصب میں ہوگا، یا حالت جزم میں ہوگا۔ یہ نہیں بات ہے، یہاں پہ کنٹروڈکٹ کر جاتے ہیں کہ وہاں حالت جر تھا، یہاں پہ کیا حالت ہے؟ جزم۔ جزم۔ ٹھیک ہے، تو اسم کی بھی 3 حالتیں ہوتی ہیں، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر۔ اسی طرح فعل کی بھی 3 حالتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ حالت رفع میں ہوگا، یا وہ حالت نصب میں ہوگا، یا وہ حالت جزم میں ہوگا۔ اگر اسم حالت رفع میں ہے یا فعل حالت رفع میں ہے تو ہم اسے کہیں گے یہ مرفوع ہے۔ اس کا نام کیا ہو جائے گا؟ مرفوع۔ مرفوع، کہ یہ اسم مرفوع ہے، یا یہ فعل مرفوع۔ مرفوع ہے۔ شاباش۔ اسی طرح نصب کا، کہ اگر اسم یا فعل حالت نصب میں ہے تو ہم اس کو کہہ دیں گے کہ یہ منصوب ہے۔ کیا ہے؟ منصوب۔ ہاں، کہ اسم منصوب، یا جو فعل ہوگا اس فعل کو بھی کیا کہہ دیں گے؟ یہ فعل منصوب۔ منصوب ہے۔ پھر اگر اسم حالت جر میں ہوگا تو ہم اسے کہیں گے یہ اسم مجرور ہے۔ اسم کیا ہے؟ مجرور۔ مجرور۔ مجرور ہے۔ اب یہ نام ہے سارے، کہ جب اسم حالت جر میں ہوگا تو اس کا کیا نام ہو جائے گا؟ مجرور۔ مجرور۔ لیکن اگر فعل حالت جزم میں ہوگا، کیونکہ فعل حالت جر میں کبھی نہیں جاتا، فعل حالت جر میں کبھی نہیں جاتا۔ کبھی نہیں جاتا، اور اسم حالت جزم میں کبھی نہیں جاتا۔ اسم حالت جزم نہیں جزم جاتا۔ کبھی نہیں ہاں، جاتا۔ ٹھیک ہے، تو فعل حالت جر کو قبول نہیں کرتا اور اسم حالت جزم کو قبول نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، سو افعال پہ کسرہ نہیں آتی ہوتی، افعال کے آخری حرف پہ کسرہ نہیں نہیں آتی۔ آتی۔ اگر آپ کو کسرہ نظر آئے گی فعل کے آخری حرف پہ، ٹھیک ہے، تو وہ فقط للقراءہ ہوگی، صرف قرات کے لیے ہوگی۔ کہ جیسے لیٹس سپوز 2 ساکن اکٹھے آ جاتے ہیں، التقاء الساکنین کا جو ٹاپک آتا ہے نا، اس میں یہ بات کور ہوگی، انشاءاللہ آئے گی تو بتاؤں گی۔ تو بس ابھی فی الحال اکیلے اپنی بات یاد رکھنے کہ اسم کبھی بھی حالت جر میں، وہ جزم میں نہیں جاتا، اور فعل کبھی بھی حالت جر میں نہیں جاتا۔ جر میں نہیں جاتا۔ جر میں نہیں جاتا۔ تو اگر فعل حالت جزم میں ہوگا تو ہم کہیں گے یہ فعل مجزوم ہے۔ کیا کہیں گے؟ فعل فعل مجزوم ہے۔ فعل مجزوم ہے۔ شاباش۔ اب اتنی بات کو ذرا ڈائجسٹ کریں۔ تو کیا دیکھا ہم نے کہ سب سے پہلے ہم نے دیکھا اعراب وہ ہوتا ہے جو کسی بھی اسم کا اسٹیٹس بتا دے، ٹھیک ہے، اور اسم کا اسٹیٹس بتا سکتا ہے اور فعل کا بھی اسٹیٹس بتا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو اسم ہے وہ یا تو حالت رفع میں ہوگا، یا حالت نصب میں ہوگا، یا حالت جر میں ہوگا۔ اگر اسم حالت رفع میں ہے تو اسے مرفوع کہیں گے، اگر حالت نصب میں ہے تو اسے منصوب کہیں گے، اگر حالت جر میں ہے تو اسے مجرور کہیں گے۔ اسی طرح فعل ہے،
جو فعل ہے وہ بھی حالت رفع میں بھی ہو سکتا ہے، نصب میں بھی ہو سکتا ہے، اور جزم میں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر حالت رفع میں ہوگا تو اسے کیا کہیں گے؟ اسم مرفوع، ہاں فعل، ٹھیک ہے، فعل مرفوع۔ اسی طرح اگر فعل حالت نصب میں ہوگا تو اسے فعل منصوب، فعل منصوب۔ اسی طرح اگر فعل حالت جزم میں ہوگا تو اسے کیا کہیں گے؟ فعل مجزوم، فعل مجزوم۔ اب ایک چیز میں نے آپ لوگوں کو کہی تھی کہ فی الحال کے لیے آپ لوگ یاد رکھیں کہ رفع سے مراد کلمے کے آخری حرف پر ضمہ ہے، پیش ہے، ٹھیک ہے؟ کلمے کے اگر آخری حرف پہ، کلمے کے آخری حرف پہ، فضیلہ فاطمہ، کلمہ کے آخری حرف پہ اگر ضمہ ہوگی تو ہم کہیں گے یہ اسم یا یہ فعل حالت رفع میں ہے۔ اگر کلمے کے آخری حرف پر فتحہ یعنی کہ زبر ہوگی تو ہم کہیں گے کہ یہ اسم یا فعل حالت نصب میں ہے، کلمے کے آخری حرف پہ، کلمے کے آخری حرف پہ اگر زبر ہوگی تو ہم کہیں گے یہ اسم یا یہ فعل حالت منصوب، منصوبہ یا حالت نصب میں ہے۔ اسی طرح اگر آخری حرف پہ اسم کے زیر ہوگی تو ہم کہیں گے یہ اسم مجرور ہے، حالت جر میں ہے۔ اگر اسم کے آخری حرف پہ زیر ہوگی یعنی کسرہ ہوگی تو ہم کہیں گے کہ یہ اسم حالت جر میں ہے، جر میں۔ جزم کسے کہتے ہیں عموماً پاکستان میں؟ ساکن کے لیے جو یوز ہوتی ہے علامت۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں عموماً ساکن کے لیے کیا کیا دیا جاتا ہے؟ یہ جزم اس پہ ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ جزم ہے، حالانکہ جزم نہیں یوز کرنا چاہیے، جزم گرامیٹیکل ٹرم ہے، ساکن ایک جرنل ٹرم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی بھی فعل کے آخری حرف پہ سکون ہوگا، ساکن ہوگا، تو ہم کہیں گے کہ یہ فعل حالت جزم میں ہے۔ فعل کے آخری حرف پہ اگر ساکن ہوگا تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ فعل جزم ہے، ہاں فعل حالت جزم ہے۔ یہ وہ باتیں تھی جو شروع میں یاد رکھنے کی بات ہوتی ہیں۔ جی جی، جی ہوں ہم نے تو ایک فعل کی نشانی یہ بھی پڑھی تھی نا کہ اس کے اگر مطلب 3 حروف والا ہوگا فعل تو وہ تینوں پر ہی حرکت ہوگی، تو پھر اس میں جزم نہیں، ضروری نہیں کہ فعل ہمیشہ حالت آپ کبھی حالت رفع میں ہوگا، کبھی حالت نصب میں ہوگا، کبھی حالت جزم میں ہوگا۔ اور مزے کی بات یہ ہے، بتا دیتی ہوں اگر ڈائجسٹ ہوئی تو، کہ جو فعل ماضی ہے نا وہ جی مبنی ہوتا ہے، وہ اپنا اعراب کبھی نہیں چینج کرتا۔ فعل جی ماضی اپنا اعراب کبھی نہیں چینج کرتا۔ اگر وہ فعلا ہے وہ فعلا ہی رہے گا، وہ کہے گا مجھے ہلا کے دکھاؤ، بہت ڈھیٹ ہے وہ، کوئی تبدیلی نہیں برداشت کرتا، لانے نہیں دیتا اپنے اندر تبدیلی، ٹھیک ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم اعراب کے ٹاپک میں نا بھی دیکھیں گے کہ مبنی کیا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح جو فعل مضارع ہے نا وہ اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہے، وہ یفعلو بھی ہوگا، وہ یفعل بھی ہو سکتا ہے سم ٹائم، اور کبھی یفعل بھی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جی چلیے، تو یہاں تک کہانی سمجھ آئی کہ اگر آخری حرف پہ ضمہ ہے تو فی الحال کے لیے ہم نے یاد رکھنا کہ وہ حالت رفع میں ہے، اگر آخری حرف پہ فتحہ ہے تو ہم کہیں گے فی الحال کے لیے وہ حالت نصب میں ہے، آخری حرف پہ کسرہ ہے تو وہ فی الحال حالت جر میں ہے، آخری حرف پہ سکون ہے تو وہ فی الحال حالت مجزوم ہے، جزم ہاں جزم میں ہے، ٹھیک ہے، مجزوم ہے، ٹھیک ہے۔ پیش سے مراد پیش بھی ہو سکتا ہے، دو پیش بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی نہیں آتا ہوتا دو پیش، یہ مجھے سب میں لکھنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ پیش سے مراد پیش بھی ہو سکتا ہے اور دو پیش، دو پیش بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح زیر سے مراد ایک زیر بھی ہو سکتا ہے اور دو زیر بھی ہو سکتے ہیں، مجھے جزم میں وہ جر میں لکھنا چاہیے تھا، ہاں زیر سے مراد ایک زیر بھی ہو سکتا ہے اور دو زیر بھی، دو زیر بھی، اسی طرح زبر سے مراد ایک زبر بھی ہو سکتا ہے اور
दो जबर। दो समझ। अब जरा एक चीज नोट करें कि एराब होता कितनी तरह का है, एराबी हालतें होती कितनी तरह की हैं। हमने कहा कभी इसम हालत रफ में जा रहा है, कभी हालत नस्ब में जा रहा है, कभी हालत जर में जा रहा है। इसी तरह फ़ाइल भी कभी हालत रफ में रह रहा है, कभी हालत नस्ब में जा रहा है, कभी हालत जज़म में जा रहा है। ठीक है, अभी फिलहाल जो हमने जिस टॉपिक को अपना मरकज बनाना है ना, वो हमारा इसम का एराब है। फ़ाइल के एराब का हम फ़ाइल के टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, अभी हम मरकज पॉइंट हमारा क्या है, मरकजी पॉइंट क्या है? इसम। हाँ जी, इसम का एराब। ठीक है, जी। एराबुल अस्मा, अस्मा का एराब। अगर इसम अपनी एराबी हालत को तब्दील करेगा, हर दफा अपनी शक्ल को तब्दील करेगा, कोई ना कोई चेंज आपको महसूस होगा कलमा में, तो हम कहेंगे ये इसम मुअर्रब है। मुअर्रब। मुअर्रब। जैसे मैं बोलूं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद दुर। दुर रसूलुल्लाह। अब यहाँ पे मोहम्मद पे क्या साइन आ गया? पेश। हाँ, मोहम्मदू, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह किस हालत में है? मोहम्मद रफ में। रफ हालत में। में है। मोहम्मदू आखिरी हर्फ पे पेश आ गया तो हालत रफ में है। इसी तरह हम बोलते हैं, हाँ ये कोशिश करें बोर्ड पे गंद बंद ना बचे गर्ल्स, ध्यान से। हाँ हाँ हाँ, हाथ लग रहे हैं आप लोगों के स्क्रीन पे। फिर इस तरह हम बोलते हैं, अजान जब होती है कि अशहदु अन्ना मुहम्मद दन। दन। ठीक है, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल मोहम्मद क्या पूरी क्या होती है अजान? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ठीक है, सो मोहम्मदन। अब यहाँ पे क्या किस हालत में चला गया? आखिरी हर्फ पे फतहा है तो मंसूब नस्ब। नस्ब। ठीक है, मोहम्मदन हालत है ना उसमें है। इस तरह जब हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, दुन। ना ना, अल्लाहुम्मा दिन। सल्ली अला मुहम्मद दिन, अला दिन पढ़ते हैं ना, जी जी मुहम्मदिन। मोहम्मद दिन। अब ये कि मोहम्मद दिन हुआ तो ये किस हालत में है? हालत जर। हालत जर में। देखिए एक ही मोहम्मद नाम है, लेकिन वो कभी मोहम्मदुन हो रहा है, कभी वो मोहम्मदन हो रहा है, कभी वो मोहम्मदिन हो रहा है। तो अपनी एराबी हालत को चेंज कर रहा है। जी। ठीक है, अपनी एराबी हालत, अपनी शक्ल बार बार तब्दील कर रहा है। कभी वो मोहम्मदुन हो रहा है, कभी वो मोहम्मदन हो रहा है, कभी वो मोहम्मदिन हो रहा है। तो हम कहेंगे कि ये मुअर्रब है, कि ये इस्म कैसा है? मुअर्रब। हम्म। बाद इसकी डेफिनेशन आपने क्या बताई थी? हाँ, कि इस्म अगर अपनी एराबी हालत को तब्दील करेगा, यानी बल्कि एराबी हालत की वजह से खुद में तब्दीली कबूल करेगा, ये बोल रहे हैं। ठीक है, जी। डेफिनेशन तो कुतुब में लिखी हुई है। ठीक है, परफेक्ट डेफिनेशंस के लिए हम इंशाल्लाह कुतुब का मुताला कर लेंगे। अगर आप कहेंगे ना हम रीड कर लेंगे किताब से, तो अभी कॉन्सेप्ट को समझ लें कि क्या है कि अगर एराब तब्दील हो रहा है इसम का, और वो अपने जाहिरी पहलू में भी तब्दीली लेकर आ रहा है। अब देखिए जाहिरी पहलू चेंज हुआ, मोहम्मदुन मोहम्मदन मोहम्मदिन। जी। तो अगर जाहिरी पहलू में भी तब्दीली आएगी तो हम क्या कहेंगे कि ये इसम कैसा है? मुअर्रब। मुअर्रब है। अगर अपनी अंदर वो जाहिरी तब्दीली को कबूल नहीं करेगा, अगर इसम अपने अंदर जाहिरी तब्दीली को कबूल नहीं करेगा, तो हम कहेंगे ये इसम मबनी है। कैसा है ये इसम? मबनी। मबनी। मबनी है। अब जैसे देखिए हमने इसमाए इशारा पढ़े, अब क्या हाजा में कोई तब्दीली आ सकती है?
नहीं। हमने रट्टा लगा लिया मैं हादा। अब हादा चाहे हालत रफ़्र हो हादा रहेगा, चाहे हालत नस्ब हो वो हादा रहेगा, चाहे वो हालत जर हो वो हादा रहेगा। उसकी कंडीशन चेंज हो रही है, लेकिन क्या जाहिरी पहलू में कोई तब्दीली आ रही है? नहीं। नो। नहीं। जाहिरी नो तब्दीली। जैसे मूसा नाम है, मूसा नाम में कभी कोई चेंज देखा आपने कि आपने मूसियू या मूसया या मूसई पढ़ा हो? नहीं। नहीं, मूसा ही होता है। मूसा हमेशा मूसा होता है। जैसे अब नूरुल हुदा का नाम है हुदा, ठीक है, हुदा हमेशा हुदा रहेगी। तो अगर इस्म अपना एराब तब्दील करे लेकिन उसके जाहिरी पहलू में कोई तब्दीली वाक़ ना हो रही हो, तो वो क्या कहलाएगा? इस्म मबनी। क्या कहलाएगा? इस्म मबनी। तो अगर जाहिरी पहलू में तब्दीली आ रही है तो वो मुअर्रब है, अगर जाहिरी पहलू में कोई तब्दीली नहीं आ रही तो वो क्या है? मबनी। मबनी है। अब जो मुअर्रब है ना, उसकी भी फिर मजीद दो टाइप्स बनती हैं। मुअर्रब की भी टू टाइप्स। नंबर वन, अगर इस्म हालत रफ में अलग शक्ल का है, हालत नस्ब में अलग शक्ल का है, हालत जर में अलग शक्ल का है, यानी तीनों पहलुओं में वो अपनी शक्ल तब्दील कर रहा है। जैसे अभी हमने मोहम्मदुन की एग्जांपल देखी, मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन, ठीक है। जैसे जा मोहम्मदुन, मोहम्मद आया। रअयतु मुहम्मदन, मैंने मोहम्मद को देखा। सल्लमतु अला मुहम्मदिन, मैंने मोहम्मद को सलाम किया। तो अब देखिए तीनों हालत रफ नस्ब और जर में इसम अपनी हालत को तब्दील कर रहा है। जी। हाँ, अगर तीनों कंडीशंस में आपको उसकी जाहिरी पहलू में तब्दीली नजर आ रही है तो वो क्या कहलाएगा कि ये इसम मुनसरिफ है। और ये है किसकी टाइप? मुनसरिफ, मुअर्रब की। मुअर्रब की। तो अगर तीनों पहलुओं में तब्दीलियां आ रही होती होंगी तो उसे क्या कहेंगे? मुअर्रब। मुन नहीं नहीं। हाँ ना, हाँ अगर तब्दीलियां आ रही हैं तो मुअर्रब है। अगर रफ में मुख्तलिफ है, नस्ब में मुख्तलिफ है और जर में मुख्तलिफ है तो वो मुअर्रब की कौन सी किस्म है? मुन मुनसरिफ। मुनसर मुनसरिफ। ठीक है, अगर तीनों पहलुओं के में तब्दीली आ रही है तो वो क्या कहलाएगा? इसम कैसा है? मुनसरिफ। मुनसरिफ है। फिर सम टाइम ऐसा होता है कि जो इसम है ना, उसकी हालत रफ अलग होती है और नस्ब और जर एक जैसी होती है, यानी दो तरह की तब्दीली कबूल करे। जैसे मेरा नाम ले लें, जैसे मेरा नाम है अबीरू, ये जितने भी खवातीन के नाम है ज्यादातर का यही मामला होता है। जैसे मलीहतु, अब मलीहतु, जैसे जो है मैं को बोलूं जाअत मलीहतु, कि मलीहा आई, लेकिन मैं बोलूं रअयतु मलीहता, मैंने मलीहा को देखा, ये हालत नस्ब है। लेकिन हालत जर में भी वो क्या करेगा? वो कहेगा सल्लमतु अला मलीहता, नस्ब और जर एक जैसी हो गई कि हालत रफ एक जैसी है, हालत रफ अलग है और नस्ब और जर सेम है। एक जैसी। ऐसा नहीं अलग है। एक जैसी है। इसको या तो कहते हैं गैर मुनसरिफ, लेकिन हम इसे गैर मुनसरिफ नहीं कहेंगे, ठीक है। या तो इसे गैर मुनसरिफ कहते हैं या दूसरा इसको बोलते हैं ममनू मिनस सर्फ। हम ये वर्ड यूज क्या करेंगे? ममनू मिनस सर्फ। ममनू यानी मना है। क्या मना है? मिनस सर्फ, सर्फ से, ठीक है। यानी ये जो तब्दीली आ रही है ना सर्फ, ये तब्दीली इसमें ममनू है। किस पहलू में ममनू है? जब वो हालत नस्ब और जर में होगा वो सेम रहेगा।
ممنوع من الصرف. ٹھیک ہے، سمجھ آیا؟ جی باجی. سب آج کے لیے ہم اتنا ہی رہنے دیتے ہیں، اتنا یاد کر لیں کہ باقی پھر کل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. مجھے یاد کرائے گا کہ ہم نے شروع کرنا ہے یہاں سے کہ اعراب دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک اعراب اصلی ہوتے ہیں، ایک اعراب فرعی ہوتے ہیں. اب جیسے ہم نے پڑھا نا کہ اگر حالت رفع میں ہے تو آخری حرف پہ کیا ہوگی؟ ضمہ پیش. ضمہ پیش. اگر اسم حالت نصب میں ہوگا یا فعل حالت نصب میں ہوگا تو آخری حرف پہ کیا ہوگی؟ زبر. زبر. اسی طرح اگر جر ہوگی حالت جر تو کیا آ رہے ہوگے آخر میں؟ زیر. زیر. اگر حالت جزم میں ہوگا تو جزم آئے گا، سکون جزم آئے گا. تاکہ. تو یہ جو اعراب ہوتے ہیں نا، یہ ہوتے ہیں اعراب اصلی. پھر آتے ہیں اعراب فرعی. ٹھیک ہے، اعراب فرعی میں ہم جیسے ہم نے مثنیٰ اور اس میں کیا ہے، مثنیٰ میں جمع میں کیے ہیں، دو دو صیغے کیے نا ہم نے. جی. جیسے ہم نے کیا کتابانی اور کتابینی، قلمانی اور قلمینی. قلمینی. اسی طرح ہم نے کیا جیسے اگر مسلمون اور مسلمین، کافرون یا کافرینہ. اسی طرح دیکھیں ہم نے اسماء اشارہ قریب اور بعید میں بھی ہاذانی ہاذینی، ہاتانی ہاتینی، اللذانی اللذینی، اسی طرح اللتانی اللتینی. کیے ہم نے یہ سارے. جی. ہاں تو یہ دو دو صیغے کیے. یہ انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے اعراب فرعیہ میں. تو خلاصہ کلام کیا ہے کہ آج ہم نے کیا پڑھا کہ اعراب بیسیکلی دو طرح کا ہوگا، یا اسم کہیں گے اعراب کے لحاظ سے دو طرح کا ہے. یہ کہہ لیں، یہ زیادہ مناسب ہے کہ اسم اعراب کے لحاظ سے دو طرح کا ہے. اگر اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، وہ تبدیلی کو قبول کر رہا ہے تو وہ معرب ہے. اگر وہ تبدیلی کو قبول نہیں کر رہا تو وہ کیا ہے؟ مبنی. مبنی ہے. اگر وہ تینوں حالتوں میں تبدیلی کو قبول کر رہا ہے، رفع میں الگ، نصب میں الگ تو اور جزم میں الگ، جر میں الگ، تو ہم کیا کہیں گے اسے؟ منصرف. منصرف. اور اگر حالت رفع میں وہ ایک کنڈیشن شو کرے گا لیکن نصب و جر میں سیم کنڈیشن شو کرے گا تو ہم کیا کہیں گے؟ وہ کیا ہے؟ ممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف. اگر وہ کوئی تبدیلی قبول نہیں کرا تو وہ کیا ہے؟ مبنی. مبنی. شاباش. ہم اعرابی تبدیلی کہیں گے، اعرابی تبدیلی قبول نہ. ہاں، اعراب تبدیل ہو رہا ہے، شکل نہیں تبدیل ہو رہی. ٹھیک ہے، اعراب چینج ہوگا. اسم حالت نصب میں بھی جائے گا، رفع میں بھی جائے گا اور جر میں بھی جائے گا. ٹھیک ہے، وہی تبدیلیاں آ رہی ہوں. ٹھیک ہے، ہم نے کیا کہا اعراب کیا ہے؟ اسم کا اسٹیٹس ہے. اعراب کیا ہے؟ اسم کا اسٹیٹس. اسٹیٹس ہے. اسٹیٹس چینج ہو رہا ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو اگزامپل دی، یہ ایگزامپل جو تھی اس کو نوٹ کر لیں، آپ کے فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے ایگزامپل. کیا ہم نے ابھی ایگزامپل کی؟ ہم نے کہا جاء محمد، کہ محمد آیا. یہاں پہ محمد فاعل ہے تو حالت رفع میں نوٹ کر لیے جاء محمد. جی باجی. پھر دوسرا، اب حالت نصب میں رأیت محمدا، رأیت محمدا، کہ میں نے محمد کو دیکھا. محمد جو ہے مفعول بھی ہے، اور مفعول بھی دائماً منصوب. منصوب. شاباش. رأیت محمد. محمدا. پھر سلمت على محمد، سلمت على محمد. کیا ہے تیسرا؟ سلمت علی محمد. آپ یہاں پہ محمد حالت جرم. جر میں، اور اس نے ظاہری تبدیلی کو بھی قبول کیا. اب اسی میں اگر میں نام ڈال دوں عمر کا، اب عمر ایسا نام ہے جو ممنوع من الصرف ہے. پڑھیں گے انشاءاللہ ممنوع من الصرف کون کون سے اسما ممنوع من الصرف میں آتے ہیں. تو عمر ممنوع من الصرف ہے. اب اسی کو ذرا کریں، جاء محمد کی جگہ عمر. لگے جاء عمر. عمرن.
ہاں عمر تنوین کو بھی قبول نہیں کرتا، ٹھیک ہے، جو ممنوع من الصرف والا اسم ہے وہ تنوین کو قبول نہیں کرتا، ہم پڑھیں گے. سو جاء عمر، جاء عمر عمر، رأيت عمر عمر، سلمت على. عمر ہاں اب یہاں پہ کیا ہے، وہ زیر کو قبول نہیں کرے گا، ممنوع من الصرف زیر کو قبول نہیں کرتے. منصوب اور مجرور حالت ان کی دکھنے میں سیم ہوتی ہے لیکن تبدیلی آ رہی ہے اس میں، ان کا سٹیٹس چینج ہو رہا ہے لیکن شکل ان کی چینج نہیں ہوگی. نہیں ہو رہی. جو نص میں ہے وہی جر میں بھی ہے. تو سلمت علی عمر، تب بھی عمرہ ہوگا، ٹھیک ہے، سٹیٹس چینج ہوا، پہلے وہ مفعول بھی ہی تھا پھر وہ اسم مجرور بن گیا. علی کے بعد جو بھی اسم آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، مجرور. مجرور ہوتا ہے. سٹیٹس تبدیل ہوا یا نہیں ہوا؟ سلمت علی عمر اور اسی طرح رأیت عمر، سٹیٹس چینج ہو رہے ہیں لیکن کیا ظاہری شکل چینج ہوئی؟ نہیں. نہیں. تو یہ ممنوع من الصرف ہے. جیسے موسیٰ نام ہے، موسیٰ نام مبنی ہے، کچھ کر لو اس سے موسیٰ ہی رہنے. اب دیکھیں اب اسی پہ فٹ کریں، جاء موسیٰ جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ سلمت علی. موسیٰ. اب کیا اسم کی اعراب نہیں چینج ہو رہا ہے، اسم کا اعراب چینج ہو رہا ہے، اسٹیٹس تبدیل ہو رہا ہے. وہ فاعل سے مفعول بھی، مفعول بھی سے اسم مجرور بن رہا ہے، اس کی اعرابی حالت تبدیل ہو رہی ہے، اس کا اسٹیٹس چینج ہو رہا ہے لیکن کیا اس کا ظاہری پہلو، ظاہری شکل چینج ہو رہی ہے؟ نہیں. ذرا جو تبدیلی قبول کی موسیٰ نے، تو موسیٰ کیا ہے، مبنی ہے. کچھ ڈائجسٹ ہوا؟ جی. چلو اتنا کافی ہے.